الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل کیسے کیا ربک آپ کے رب نے باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ الم تر کیف فعل ربک کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیسا کیا باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ الم یجعل کیا اللہ تعالی نے نہیں کر دیا کیدہم ان کے مکر کو ان کی چال کو فی تضلیل گمراہی میں یعنی غلط ان کے چال کو اللہ نے نہیں کر دیا الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا اللہ نے ہاتھی والوں کے چال کو غلط نہیں کر دیا وارسل اور اللہ نے بھیجا علیہم ان لوگوں پر ہاتھی والوں پر طیرن پرندوں کو ابابیل غول کے غول وارسل علیہم اور اللہ تعالی نے ان لوگوں پر بھیجا طیرن ابابیل پرندوں کے غول یعنی بڑے بڑے جھنڈ ترمیہم جو پرندے ان پر پھینک رہے تھے بحجارۃ پتھر پرندے ان پر پھینک رہے تھے پتھر من سجیل کنکریوں کے مٹی کے بنے ہوئے کنکر ترمیہم بحجارۃ من سجیل وہ پرندے ان ہاتھی والوں پر پتھر مٹی کے بنے ہوئے کنکر پھینک رہے تھے فجعلہم پھر اللہ نے ان لوگوں کو کر دیا کعصفن بھوسے کی طرح مأکول کھائے ہوئے فجعلہم پھر اللہ نے ان ہاتھی والوں کو کر دیا کعصفن مأکول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح محترم بزرگ عزیز دوستو یہ جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں سورہ عصر سے جو سلسلہ شروع ہوا پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ ایک سورے کے بعد ایک سورے کا تعلق اور کنیکشن ہے والعصر کے اندر آخر میں بات آئی تھی کہ جو لوگ کامیاب ہیں وہ ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں یعنی اچھے کام کرنے کی اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش اور وصیت کرتے رہتے ہیں اسی کا سلسلہ دوسرا سورہ تھا سورہ ہمزہ اس کے اندر 3 گناہوں کے بارے میں بتلایا کہ لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگوں کے اندر سے عیب نکالنے والے اور مال جمع کر کے اسے صحیح جگہوں پر خرچ نہ کرنے والوں کے لیے جو کہ یہ بھی خرابیاں ہیں لوگوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے کہ بھئی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اور کسی کے اندر عیب نہ تلاشا کرے اور مال جو ہے کماؤ اور جماؤ مگر جو حق ہے اتنا تو خرچ کرو ضرورت کی مقدار پر اس کی زکوٰۃ دیتے رہو فطرہ دیتے رہو وقتاً فوقتاً لوگوں پر جہاں ضرورت نظر آئے وہاں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے رہو تو یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی ایک تفسیر ہے آگے کا سورہ اس کے بعد والے سورے میں بھی ایک اور قسم کی غلطی اللہ نے بیان کی جب لوگوں کو حکومت اور سلطنت اگر مل جاتی ہے ایک ہے انفرادی گناہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ کے اندر انفرادی ہر آدمی کا غیبت کرنا عیب نکالنا اپنا مال خرچ نہ کرنا یہ انفرادی گناہ ہے اور ایک ہے اجتماعی گناہ پوری قوم مل کر پورا علاقہ مل کر ایک قسم کا گناہ کرنے لگ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہوگا جو حکومت میں ہوگا وہ اپنے محکوموں پر اور کمزوروں پر ظلم کریں گے اور ناحق لوگوں کو ستائیں گے اور پریشان کریں گے یہ بھی گناہ ہے
اور اس سے بھی لوگوں کو بچنے کی تاکید کرنا چاہیے. یہ بھی تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کے اندر شامل ہے. تو اسی لیے ہر سورہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی لیے نمازوں میں ایک سورے کے بعد ایک سورہ چھوڑ کر نہیں پڑھنا، کم سے کم 2 سورے چھوڑ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر سورے کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے وہ چین لنک کی طرح جڑا ہوا ہے. تو یہاں اجتماعی گناہ وہ کیا ہے؟ اصحاب الفیل بڑا مشہور واقعہ، ہم نے بھی کئی مرتبہ بیان کیا، سیرت میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ گزرا. جو سورہ اکثر لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے، تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر تھوڑا پڑھ لو تو نماز کے اندر جو ہے ایک جان پیدا ہوتی ہے. اللہ فرماتے الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اصل میں تو اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا لم ترى، نہیں دیکھا؟ کیونکہ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا میں تشریف لائے اسی سال کا واقعہ ہے. تو جب آپ ابھی پیدا ہو رہے ہیں اور آپ اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا، تو آپ تو دیکھ نہیں سکتے تھے. کیسے دیکھیں گے جو سامنے ہے ہی نہیں؟ اور اگر ہوتے بھی تو بچپنا، چھوٹی عمر کے ہوتے تو بچپن کی بات کہاں سے یاد رہتی ہے؟ اور ہمیں بھی اللہ فرماتے الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ دیکھے تو نہیں ہے. پھر اللہ کا یہ پوچھنا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بات ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے نبی نے بھی نہیں دیکھا. پھر اللہ کا یہ پوچھنا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل، کیسے کر دیا، ربک، تمہارے رب نے کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. کیسا کیا؟ کیا تمہیں نہیں دیکھا تم نے؟ یہ ہماری زبان میں بھی کبھی کسی واقعے کو اگر بیان کرنا ہو تو اس طریقے سے بولتے ہیں کہ کیا تم نے سنا نہیں؟ حالانکہ وہ سنا نہیں ہے پھر بھی پوچھتے ہیں تم نہ معلوم نہیں، دیکھے نہیں تمہیں، فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا، معلوم نہیں. اب معلوم نہیں، وہ بندہ حیرانی سے پوچھتا ہے. تو مطلب یہ ہے بولنے والا فل یقین کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ کہ پکی بات ہے، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ سب کو معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ سب لوگوں نے سنا ہے، کیا تم نے نہیں سنا؟ یعنی یقین کے لیے ایسا سوال کر کے بعد میں آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ ہوائی بات نہیں ہے، پکی بات ہے، ایسا واقعہ ہوا ہے، آپ کو نہیں معلوم تو چلو ہم بتاتے ہیں آپ کو. تو یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیسا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. اب یہ ہاتھی والے کون تھے؟ تھوڑا سا واقعہ اس کا مختصر عرض کرتا ہوں. شہر یمن کے اندر ذو نواس نامی ایک بت پرست آدمی کی حکومت تھی. اس آدمی کے دور حکومت میں یمن شہر کے اندر عیسائیوں کی آبادی تھی. عیسائی ہمارے نبی کے آنے سے پہلے حق پرست قوم سمجھی جاتی تھی. دین حق پر اگر کوئی تھے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے تو وہ نصارا اور وہی عیسائی. تو بت پرست لوگوں نے اور خاص کر ذو نواس حاکم نے ان تمام عیسائیوں کو ان کے دین سے ہٹانے کی اس نے کوشش کی، لیکن وہ لوگ اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس نے ان سب کو ڈرانے بلکہ ان کو ستانے کے لیے بلکہ ایک بڑی خطرناک سزا اس نے تجویز کی کہ جو بھی عیسائیت پر ہے اس کو ہم سزا دیں گے. اور اس نے یمن کے اندر ایک بڑی خندق کھودی، بڑا گڑھا کھودا، گہرا گڑھا کھود کر اس کے اندر آگ اس نے جلائی. آگ کا الاؤ، بہت زیادہ بھڑکنے والی آگ جب تیار ہو گئی تو جتنے عیسائی تھے یمن کے اندر سب کو اس آگ میں ڈال کر جلا دیا. تقریباً 20,000 لوگوں کو ایک ساتھ جلا دیا آگ میں ڈال کر.
اللہ نے اسی واقعے کو سورہ بروج کے اندر بیان فرمایا اصحاب الاخدود کے نام سے، کہ آگ کی بھٹی والے، اصحاب الاخدود جن کو آگ کے گڑھے میں ڈال کر جلا دیا گیا، سورہ بروج میں اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ تو جب اس نے اتنے لوگوں کو ایک ساتھ قتل عام کیا تو دیکھیے یہ عام سی بات ہے، ہر زمانے میں حق پرست لوگوں کو ایسے پریشان کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لیے بھی یہ واقعات کراتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ شہادت کی موت دے۔ تو وہاں سے ایک آدمی عیسائیوں میں سے بچ کر بھاگ گیا یمن سے، اور بھاگ کر وہ پہنچا اس زمانے کی جو بڑی سلطنت تھی ملک روم، جس کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، وہاں کا حاکم قیصر روم کے پاس یمن کا ایک عیسائی بھاگا، اور روم کا بادشاہ جو تھا وہ بھی عیسائی تھا۔ تو اسے جا کر اس نے خوب رویا، اپنا دکھ بیان کیا کہ یمن میں ہمارے لوگ اتنے مارے گئے، ایسے مارے گئے، سارا واقعہ اس نے سنایا۔ تو روم کے بادشاہ کو بڑا جوش آیا، غصہ آیا، مگر اس کا علاقہ یمن سے بہت دور تھا، فوجیں لے کر یمن تک آنا اس کے لیے بڑا دشوار تھا۔ تو اس نے ملک روم سے حبشہ کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ تم یمن سے قریب ہو تو تم یمن والوں پر حملہ کرو اور یمن کے لوگوں کو سبق سکھاؤ کہ وہ عیسائیوں کو بے یار و مددگار سمجھتے ہیں اور ایسے ظلم کر رہے، تو جاؤ تم اس کے اوپر حملہ کرو اور تمہارے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی میں مدد کروں گا۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس نے اپنے دو بڑے بڑے کمانڈر، ایک ارباط اور دوسرے ابرہہ، اب یہی ہے وہ ابرہہ جس کا اصل واقعہ ہے۔ تو حبشہ میں دو کمانڈر تھے، ایک ابرہہ اور ایک ارباط، ان دونوں کو اس نے بڑی فوجیں دے کر یمن سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ حبشہ کے بادشاہ نے یہ آئے اور یمن پر حملہ کیا اور ان لوگوں کو ہرا دیا، شکست دے دی، جس نے اتنے لوگوں کو جلایا تھا اسے بھی قتل کر دیا۔ تو بہرحال اس کے بعد یمن کے اندر وہ بت پرستوں کی جو حکومت تھی ختم ہو گئی۔ اب یہ دونوں جو کمانڈر آئے تھے، یہاں کون حکومت کرے گا؟ ارباط اور ابرہہ، ان دونوں میں لڑائی ہوئی اور اس کے بعد ابرہہ جیت گیا اور وہ یمن کا حاکم بنا۔ یہ حکومتوں کے قصے ہوتے ہیں کہ ہر زمانے میں حکومتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور اپنی طاقت کو منوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے حبشہ سے ابرہہ آیا اور یمن کے اندر اس کی حکومت جم گئی۔ اس نے یہ سوچا کہ ہم عیسائی ہیں، عرب کے لوگ جو یمن علاقے کا وہ بھی عرب ہی ہیں، یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اب بھی مانتے تھے۔ وہ چاہے کتنا بگڑے ہوئے کیوں نہ ہو، وہ خانہ کعبہ اور اللہ کے گھر کی عظمت، اور جب بھی موقع ملے خانہ کعبہ کو جانا، طواف کرنا، حج کرنا، غلط سلط طریقے سے ہی کیوں نہ ہو، خانہ کعبہ کا احترام ان لوگوں کے دلوں میں اب بھی باقی تھا۔ لوگ یہاں سے یمن سے آتے تھے مکے کو۔ تو ابرہہ نے سوچا یہ کیا بات ہے، اتنی دور دور سے لوگ مکے ہی کو جاتے ہیں، اب ہماری حکومت ہے تو ہم اپنے یمن کے اندر ایک ایسا ہی گھر بنائیں گے کہ جیسے مکے میں خانہ کعبہ ہے ویسا ہم بھی عیسائیوں کا ایک گرجا بنائیں گے، ایک بڑا سا ہم بھی اپنا کنیسہ بنائیں گے، اور لوگ دور دور سے وہاں جاتے، دور دور سے یہاں آئیں گے۔ تو گویا خانہ کعبہ کے اپوزٹ میں اس نے یمن کے اندر، ملک یمن میں شہر صنعاء جو راجدھانی تھی وہاں کی، اس شہر کے اندر ایک بڑا سا اس نے مکان تعمیر کرایا، بہت بلند تعمیر بنائی اور بہت زیادہ زیب و زینت اس نے کرایا، بڑا اچھا سا گھر بنایا کہ لوگ دیکھنے کے لیے بھی آئے کہ کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور عبادت کے لیے بھی آئے کہ عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے۔ اور بہت سالوں کی محنت کے بعد اس نے اپنا گھر وہ مکمل کرایا، اور بڑا حقیقت میں خوبصورت مکان، اور بہت اس زمانے میں لمبی عمارت اس نے بنوائی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نیچے سے کھڑے ہو کے پوری عمارت کو دیکھنا مشکل تھا، اتنی بلند بنایا تھا۔ خانہ کعبہ کے مقابلے میں بڑی عمارت،
اور خوبصورت عمارت بنوایا. اب لوگوں میں مشہور بھی کر دیا کہ لوگ یہاں آئیں، اس گھر کو دیکھیں اور اس کا طواف کریں، اس کی عبادت کریں. تو اب لوگ دور دور سے جو اس کے ماننے والے تھے جانے لگے. عرب والوں کو بڑی تکلیف ہوئی، خاص کر مکے کے قریش جو تھے نا، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر ہے، اس کے مقابلے پر اس نے ایسا گھر بنا دیا. تو قریش کے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی. یہ ان کے قافلے آتے جاتے تھے اس راستے سے. تو ایک تجارتی قافلہ یمن میں آیا ہوا تھا، اسی گھر کے تھوڑا قریب میں جو مکان بنایا تھا وہ قافلہ رکا ہوا تھا. تو اتفاق سے ایک آدمی رات کے وقت اس گرجا گھر کے اندر گیا اور گھر کے بیچوں بیچ اس نے گندگی کر دی، غلاظت کر دیا، دیواروں کو ناپاک کر دیا. غصے میں اس نے اپنی بھڑاس نکالی، اس طریقے سے کہ خانے اس کے جو گھر بنایا تھا اس کو گندا کر دیا. وہ واقعہ بھی اسی وقت ہوا. اور رات میں جو قافلے والوں نے آگ لگائی تھی، یہ آگ ہوا کی ذریعے سے اڑی اور اس درخت اس گرجا کے اندر جا کر لگی، اس مکان کو جا کر لگی. جو پردے وغیرہ اس کے اندر لٹکے ہوئے تھے، پردوں نے آگ پکڑ لی اور لکڑی سے بنا ہوا جو سامان تھا سب جلدی میں جلنا شروع ہو گیا. لوگ جب تک دیکھتے، اس کو بجھاتے، آگ پر قابو پاتے، ایک بڑا حصہ جل کر راکھ ہو گیا. اب اس ابرہہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہمارے گھر کے ساتھ ایسا کون کیا. تحقیق کیا گیا تو پتا چلا کہ قریش کے لوگ آئے تھے، مکے والے آئے تھے، قافلہ رکا تھا، آگ لگتی یہ لوگ بھاگ گئے. بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے کیا ہے. تو اب اس نے سوچا کہ اچھا مکے والوں نے یہ کام کیا ہے تو آج ہم اس کا بدلہ لیں گے. جیسے ہمارا گھر انہوں نے جلایا، ہم ان کا گھر گرا دیں گے، خانہ کعبہ ہم گرا کر آئیں گے، کیونکہ بڑی طاقت ہے ہماری. اور اس نے حبشہ کے بادشاہ کو پیغام لکھا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، ہمارے گھر کی توہین ہوئی ہے، میں ان کا گھر گرانے جا رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے. تو ابرہہ نے کہا جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ میں ہوں. حبشہ کے بادشاہ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ میں ہوں. اور اس نے وہاں سے 8 ہاتھی بھیجے تاکہ ہاتھیوں کے پیروں سے زنجیریں باندھ کر، خانہ کعبہ کے بارے میں پتا چلا تھا کہ بڑے بڑے ستون بنائے گئے ہیں، تو ان ستونوں سے زنجیریں باندھنا اور ہاتھیوں کو چلا دینا تاکہ ایک دم سے پورا گھر گر جائے. انہوں نے ہمارا گھر آدھا پونا گرایا ہے، جلایا ہے، ان کا پورا گھر گرا دو، ایک اینٹ بھی باقی نہ رہے. تو ہاتھیاں میں نے بھیجی. اس نے کہا میں ہاتھی دے رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے پورا خانہ کعبہ ایک اینٹ بھی نہیں بچنا چاہیے، پورا گرا دو. اب اس میں حبشہ کے بادشاہ کا ایک خاص ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا. اس نے وہ بھی بھیجا کہ اس جیسا ہاتھی اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اتنا بڑا ہاتھی تھا، 1.5 ڈور والا. یہ خاص حبشہ کے بادشاہ کا اپنا ذاتی ہاتھی تھا. وہ ابرہہ کو اس نے ہدیے میں بھیجا کہ اس کو بھی لے جاؤ. تو 8 ہاتھیاں اور بڑے بڑے لشکر اس نے تیار کیے. پوری تیاری کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھا اور آتا گیا. درمیان میں کچھ قبیلے والوں کو پتا چلا تو کچھ لوگوں نے مزاحمت کی کوشش کی اس کو روکنے کی. تو جو بھی آڑے آتے گیا مارتا مارتا قریب پہنچا. اس کو پتا چل گیا کہ لوگ لڑنے بھی آئیں گے. تو مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر حرم سے باہر ایک جگہ رکا اور اس نے مکے والوں کو کہلوا بھیجا کہ دیکھو میں تم سے لڑنے نہیں آیا، تمہیں مارنے نہیں آیا، قتل نہیں کروں گا. میرا مقصد صرف تمہارا گھر گرانا ہے کیونکہ تم لوگوں نے ہمارا گھر گرایا ہے. تو اس لیے خواہ خون خرابہ قتل و غارت گیری مت کرو، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا. تو اس وقت میں خانہ کعبہ کے متولی اور ذمہ دار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب متولی تھے. ان کے اونٹ اسی وقت میں جہاں وہ ابرہہ رکا تھا باہر جنگل میں چل رہے تھے، اس نے تمام اونٹوں کو پکڑ لیا. تو عبد المطلب آئے اور اس سے بات چیت کی اور کہا کہ آپ نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، یہ خواہ مخواہ ہم پر ظلم نہ کرو، ہمارے اونٹ ہمارے حوالے کر دو.
تو ابرہہ نے کہا آپ خانہ کعبہ کے ذمہ دار ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں تمہارا گھر گرانے آیا ہوں، تمہیں اپنے گھر کے بارے میں کچھ بولنا نہیں ہے؟ تم اس کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کرو گے ہم سے کہ مت گراؤ، واپس چلے جاؤ، ہمارے سے مدد کی بھیک نہیں مانگو گے؟ تو عبد المطلب نے کہا اونٹ میری ملکیت میں ہے، میں مالک ہوں اونٹوں کا، اس لیے جو میری ملکیت میں ہے میں اس کی فکر کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ کا میں متولی ہوں۔ متولی کا مطلب خادم، خدمت گزار، وہاں آنے والے لوگوں کے لیے کچھ مدد کرنا، پانی کا انتظام کرنا، لوگوں کے لیے بیٹھنے اٹھنے کا انتظام کرنا، پاکی صفائی کا خیال کرنا۔ متولی کا مطلب میرا یہ ہے کہ میں اس کا خادم ہوں، اس کا حاکم نہیں ہوں، خانہ کعبہ کا مالک نہیں ہوں میں، اس کا مالک تو وہ ہے، تو جو جس کا مالک ہوگا وہ اس کی فکر کرے گا۔ بڑی پیاری بات انہوں نے کہی۔ اس کے بعد اپنے اونٹ حوالے کر دیے، لے کر آئے اور لوگوں کو ساتھ میں لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے اور غلاف پکڑ کر بڑا رویا اور بہت دعائیں کی، اللہ سے مدد مانگا۔ حالانکہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن بتوں کے ساتھ میں اللہ کو مانتے تھے، شرک کرتے تھے، لیکن جب ایسی بڑی مصیبت آتی تھی تو وہ لوگ صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑے قریش کے سرداروں کو لے کر پہنچے اور بڑی دعائیں کی خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے، اور سب خانہ کعبہ اور مکہ حرم خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے اور وہاں سے چھپ چھپ کر دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے۔ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ اگلے دن تیار ہوا اور نکل کے آگے بڑھنے لگا۔ تو یہ جو ہاتھی محمود تھا، یہاں ایک آدمی کو انہوں نے قید کر رکھا تھا جو لڑنے آئے تھے، اس میں ایک آدمی تھا نوفل یا نفیل، وہ آیا اور اس ہاتھی کے کان میں کہا کہ دیکھ اگر تو خیر چاہتا ہے تو واپس چلا جا، ورنہ تیرا بھی بڑا برا حشر ہوگا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ ہاتھی اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے بہت مارا، بہت پیٹا، سلاخیں گھونپی اس کو، لیکن اٹھا نہیں، حتیٰ کہ اس کی سونڈ کے اندر لوگوں نے برچھا مارا ہاتھی کو، پھر بھی وہ اپنی جگہ سے ہلا تک بھی نہیں۔ پھر جب مجبور ہو کر اسے اپنے شہر کی طرف، صنعاء کی طرف پھیرا تو اٹھ کے چلنے لگا، دوسری طرف موڑا تو ادھر جانے لگا، یمین شمال اگر اس کو دائیں بائیں موڑتے تو ہر طرف جاتا، جب خانہ کعبہ کی طرف پھیرتے تو بیٹھ جاتا۔ اللہ نے اس کو بھی اتنا احساس دے دیا۔ تو بہرحال یہ لوگ بڑی کوششیں کر کے اپنے ان ہاتھیوں کو لے کر محمود کو چھوڑ دیا، باقی ہاتھیوں کو لے کر آگے بڑھے۔ لشکر کا لشکر آگے بڑھنے لگا تو جدہ کی طرف سے، سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک غول آیا۔ اتنے بڑے غول یعنی بڑی بھیڑ اور جھنڈ پرندوں کی لوگوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی، اور یہ پرندے بھی بڑے عجیب تھے۔ لوگوں نے اس کا نام ابابیل رکھا ہے جو کہ غلط ہے، ابابیل پرندہ نہیں ہے۔ ابابیل کا مطلب پرندوں کی بڑی جماعت کو ابابیل کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پرندے ہو، بڑی جماعت میں ساتھ جو اڑتے ہیں نا، صبح سویرے پرندے اڑتے ہیں، شام کے وقت میں بڑے بڑے جماعتیں پرندوں کی آتی ہیں، تو اس جماعت کو ابابیل کہتے ہیں، خاص پرندے کا نام ابابیل نہیں ہے۔ مفسرین نے اس کو واضح کیا ہے۔ لوگوں میں یہ غلط پھیلا ہوا کہ ابابیل پرندہ، ابابیل پرندہ نہیں ہے، پرندے تھے وہ، اور کیسے پرندے تھے وہ بھی بڑے عجیب تھے کہ کبوتر سے تھوڑا چھوٹا پرندہ تھا، کبوتر سے ذرا چھوٹا، اور ابابیل تو اتنا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے۔ یہ پرندے نہیں تھے وہ ابابیل، بلکہ کبوتر کی مقدار کے پرندے تھے، اور ان کے چونچ میں اور دونوں پیروں میں 3 کنکریاں تھیں، دونوں پیر میں ایک اور چونچ میں ایک۔ وہ آئے اور بڑی جماعت تھی پرندوں کی، آتے گئے اور اس لشکر کے اوپر پہنچ کر کنکریاں ڈالتے چلے جاتے۔ اب لوگ یہ سوچیں گے، عام طور پر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ پرندے کیسے رہے ہوں گے، اور ان پرندوں کی چونچ میں اور پیروں میں جو کنکریاں تھی وہ
کتنی پاورفل رہی ہوں گی، کس میٹیریل کی بنی ہوں گی، لوگوں کو تعجب ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا زیادہ تعجب نہ کرو، وہ کوئی الگ میٹیریل نہیں تھا، وہ کوئی الگ سے پتھر اور کنکر نہیں تھے، عام پتھر تھے، سجیل مٹی کے بنے ہوئے کنکریاں تھیں، سخت مٹی جیسے اینٹ کے ڈھیلے ہوتے نا، اس طریقے کے معمولی تھے وہ، بس اللہ کے حکم سے ڈالا جا رہا تھا، تو جس کی وجہ سے ان کنکریوں میں ایسا اثر پیدا ہوا کہ جس کے بھی سر پر گزرتا وہ اندر سے گھومتا گھومتا پیر کے نیچے سے نکل جاتا تھا، جس کے بھی سر پر پڑا اندر سے گھومتا گھومتا پھیلتا تھا اور نیچے زمین کے نیچے نکل جاتا، حتیٰ کہ زمین کی تہ کے اندر گھس جاتا تھا وہ کنکر اور وہ پتھر، اور اس کے نتیجے میں یہ جس کے اوپر پڑتا تھا بھوسا بھوسا آٹا آٹا ہو کر آدمی گر جاتا تھا۔ تو اللہ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا، الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، کہ تمہارے رب نے کیسے کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم، کیا اس اللہ نے ان کے مکر کو نہیں کر دیا، فی تضلیل، غلط گمراہی میں، یعنی وہ جس پلاننگ کے ساتھ آئے تھے اللہ نے ان کی پلاننگ کو، ان کی تدبیر کو، ان کے مکر کو غلط ثابت کر دیا کہ ہاتھیاں لے کر آئے تو توڑ دیں گے، لوگ ڈر جائیں گے، بڑی جماعت لے کر آئیں گے تو لوگ مقابلہ نہیں کریں گے، جب کبھی اللہ مقابلے پر آ جائے تو تمہارے بڑے بڑے لشکروں کے لیے اللہ کے چھوٹے چھوٹے لشکر بھی کافی ہو جاتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، یہاں اللہ نے پرندے کہا، ان لوگوں پر اللہ نے طیرن، پرندوں کو بھیجا، ابابیل، جو بڑی بڑی جماعتیں تھیں پرندوں کی، ایک جماعت چلی جاتی پیچھے سے اور ایک آتی تھی، وہ چلی جاتی اور ایک آتی تھی، تو طیرن ابابیل، پرندوں کے جھنڈ آتے تھے، بڑے بڑے غول آتے تھے، ترمیہم بحجارہ، ان لوگوں پر پتھر پھینکتے تھے، اور وہ پتھر بھی معمولی، من سجیل، مٹی کے بنے ہوئے، پکی ہوئی مٹی، اس مٹی کے بنے ہوئے معمولی پتھر تھے، مگر ایسا اثر تھا اس میں، فجعلہم، کہ اللہ نے ان لوگوں کو بنا دیا کعصف مأکول، کھایا ہوا آٹا، بھوسا، ریزہ ریزہ اللہ نے ان کو بنا دیا، مگر ابرہہ اس حملے میں بچ گیا، جو بادشاہ جو آیا تھا اس کے اوپر ایک کنکری بازو میں لگی اور نیچے گر گئی، تو جس کی وجہ سے یہ بچ گیا، مگر اس کنکری کا اثر ایسا ہوا کہ یہ اپنے ملک یمن کی طرف واپس چلا گیا، لیکن وہاں جاتے جاتے اس کا پورا جسم ایک طرف سے سڑنا شروع ہو گیا، وہ کنکری کا اثر تھا کہ جو جسم کو ذرا سا سوراخ کر کے چلی گئی کہ اس کا ایک طرف سے جسم سڑتا گیا، حتیٰ کہ انگلیاں، ہاتھ، پیر، ایک ایک کر کے پورے جسم کے اعضاء گل گل کر زمین پر گر جاتے تھے، آخر کار پورا آدمی سڑ کر گل کر مر گیا۔ اور جو ہاتھی بان تھے، ہاتھی ہانکنے والے، دو آدمی اس حملے میں اندھے ہو گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی مکہ مکرمہ میں بھیک مانگتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ہاتھی چلانے والے دو خادم تھے، جو نوکر تھے، جو مکے میں بھیک مانگتے تھے اور پوری زندگی اندھے رہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری جماعت کی غلطی کو بیان کیا کہ حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں کبھی اللہ کے خلاف ٹکر لینے کی کوشش نہ کرنا۔ تو اسی لیے جب یہ واقعہ پیش آیا تو اب یہ جو قریش تھے پہاڑوں میں چھپے ہوئے، یہ سب باہر نکل کر آئے، مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے آ کر خوب رویا، عبادت کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اطراف و اکناف کے لوگوں میں قریش کی عزت بڑھ گئی کہ بھئی یہ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی کیسی مدد کی، اور خانہ کعبہ کی عظمت اور خاص کر قریش کی عظمت اطراف و اکناف کے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اسی لیے آگے کا سورہ ہے سورہ قریش۔ ایک لنک آپ سمجھیے اس کی، ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا سورہ ہے کہ یہ سورہ فیل، اس کے بعد سورہ قریش۔
کیوں؟ کیونکہ اس اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے اس میں قریش کی عظمت کا ڈنکا بجا. قریش تمام عرب کے اندر مشہور ہو گئے کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، یہ خانہ کعبہ کے خادم ہیں، ان کو جو چھیڑے گا اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. اب اس کی وجہ سے قریش بہت زیادہ عظمت پر آ گئے، اور حقیقت میں اس کو خاندان ہمارے نبی کا خاندان تھا، اور ہمارے نبی کے آنے والا سال ہی یہ واقعہ پیش آیا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کا یہ معجزہ ہے، حالانکہ غلط بات، یہ ہمارے نبی کا معجزہ نہیں ہے. کیونکہ نبی کا معجزہ جس کو کہا جاتا ہے وہ نبی کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد میں اپنے نبوت کی سچائی کی دلیل میں جو پیش کیا جائے گا وہ معجزہ ہوتا ہے. معجزہ جسے کہتے ہیں ہر نبی اپنے نبوت کا دعویٰ کریں گے، پہلی بات کہ میں اللہ کا نبی ہوں. جب لوگ انکار کریں گے تو معجزہ دلیل کے طور پر پیش کریں گے، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ معجزہ دیکھو، یہ دلیل ہے میری نبوت کی. ابھی ہمارے نبی پیدا بھی نہیں ہوئے، نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیے، اور نبی نے معجزہ پیش کر دیا، ایسے کیسے ہوگا؟ تو اسے ارہاس کہتے ہیں عربی میں، کہ نبوت کی دلیل سے پہلے تمہید ہے. گویا یہ عرب والوں کو اور دنیا والوں کو اشارہ تھا کہ اس کے بعد ایک ایسے نبی تشریف لانے والے ہیں، اب ان کے آنے کے بعد ایسے واقعے دنیا میں اب ہوتے رہیں گے. ہمارے نبی آئیں گے اور ایسے معجزے کر کر کے دکھائیں گے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے ہو گیا. جیسے واقعہ فیل میں ہوا ویسے نبی اپنے معجزے دکھائیں گے. تو معجزے دکھانے سے پہلے یہ معجزوں کی ایک کیا ہے؟ تمہید، بنیاد تھی کہ اس کے بعد نبی آنے والے ہیں. بہرحال اس کے اندر جو اجتماعی گناہ سے اللہ نے منع کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی بطور قوم کے کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.